بعد مفتی صاحب مظفرآباد والے ایک آدمی پانی کا کٹورا لے کے آئے، سادہ سا آدمی، حضرت مفتی صاحب اس پہ دم کر کے دیں، پانی دم کر. اس نے کہا کیوں؟ کہتے میرا افسر ناراض ہو گیا، میں ہی پانی لے جا کے اس کو پلاؤں گا تاکہ وہ راضی ہو. مفتی صاحب اتنے روئے، وہ بھی حیران ہو گیا، مفتی صاحب بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئے. ساتھی نے کہا تو نے کیا کہا ہے مفتی صاحب کو، کیا بات ہوئی؟ میں نے کچھ نہیں کہا، میں پانی دم کرانے کے لیے لے کے آیا تھا کہ آپ پانی دم کریں، میرا افسر مجھ سے ناراض ہو گیا. تو مفتی صاحب جب ہوش حواس میں آئے پوچھا حضرت یہ کیا ہوا، اس نے تو اتنی کوئی ایسی بات نہیں کی آپ کو اتنی؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے کیوں نہیں پریشانی ہوئی، ایک آدمی سے افسر ناراض ہو گیا، کتنی پریشان ہے وہ، پانی دم کرا رہا ہے، افسر اس کو پتہ ہے کہ افسر ناراض ہو جائے گا تو پھر میری نوکری کا مسئلہ ہوگا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کہاں سے کھائیں. اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کتنا بڑا مسئلہ بنتا ہے. کسی بندے کے ذہن میں ہے ہی نہیں ہے کہ مالک ناراض. کسی نے آ کر حضرت فرمایا کبھی کسی نے آ کر یہ نہیں کہا میرا مالک مجھ سے رب ناراض ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں میں کیسے اس کو راضی کروں. لیکن ایک افسر انسان ہے، وہ بھی اس کے لیے کتنا فکر مند ہے. تو بس یہی ہے، وہ اپنی پیالی چائے کی بھی ایک دم سے نیچے چھوڑ رہا ہے. اگر آپ اس کو کہیں گے چاہ پی صبر کر، انسان ہی اتنا کوئی بڑی شے تو نہیں ہے، اب آپ کو کہے گا آپ سمجھتے نہیں ہیں، یہ میرا افسر ہے، اس کا پاور مجھے ہی پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں، اس کے ایک قلم کی چھوٹی سی بات کے ساتھ میری زندگی کا سارا نظام خراب ہو جائے. حالانکہ روزی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن کتنا اس کا ذہن بنا ہو. اس لیے قابل احترام بھائیو، ہم بھی سب سے پہلے علماء فرماتے ہیں دین بعد میں آئے گا، پہلے اللہ کی عظمت. اس بڑائی کیوں بولتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس کو اللہ کی طاقت کا ہی نہیں پتا تو وہ نماز کب پڑھے گا.